یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، اس میں پنجاب حکومت خاص طور پہ مریم سرکار پیش ہے، اور تعلیمی اداروں سے بچوں کو نکالا گیا اور ان کو سڑکوں پر لایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ یوم 9 مئی کی مذمت کریں اور اس کے خلاف احتجاجی ریلیوں میں شریک ہوں۔ اور یہ اسلام آباد میں بھی ہوا اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی ہوا، اور ہوا یہ کہ وہاں پہ بچوں کو تو نکال لیا گیا، لیکن بچوں نے باہر نکل کر عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ یہ واقعات اسلام آباد میں بھی ہوئے، یہ فیصل آباد میں بھی ہوئے، یہ لاہور میں بھی ہوئے، پنجاب کے مختلف شہروں میں بچوں نے باہر نکلا اور باہر نکل کے انہوں نے بینر اٹھائے ہوئے تھے جو کہ لکھ کر دیے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے بچوں نے تو یہ کام نہیں کیا، اس پہ سرکار کا، ہمارے ٹیکس جو دیتے ہیں لوگ، ان کا، غریب عوام کا پیسہ خرچ ہوا، سرکاری خرچے پر یہ بینر اور پوسٹر بنوائے گئے، چھپوائے گئے، لگائے گئے اور بچوں کے حوالے کیے گئے۔ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو برین واشڈ کیا جا رہا ہے اور برین واشڈ کے ذریعے یہ سارا واقعہ رونما ہوا، جبکہ دوسری طرف اب دوسری سائڈ پہ دوسرا نیریٹو جو ہے، نیا بیانیہ جو ہے، سرکاری بیانیہ، اس کے لیے قومی خزانے سے پیسہ استعمال کیا جا رہا ہے اور قومی خزانے سے پیسہ استعمال کر کے پولرائزیشن کا ایک نئی کمپین شروع کی جا رہی ہے۔ بہرحال آج راولپنڈی ISPR کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی، اور جبکہ دوسری جانب DG ISPR اس سے پہلے ہی ایک پریس کانفرنس کر چکے تھے، جس کو تمام اپوزیشن جماعتوں نے اور میڈیا نے یہ کہا کہ یہ ایک سیاسی جماعت کے ترجمان کی پریس کانفرنس تو ہو سکتی ہے، پاک فوج کے ترجمان کی یہ لب و لہجہ نہیں ہو سکتا، اور اس کے خلاف کافی ری ایکشن آیا۔ بہرحال آج ISPR کی طرف سے جو کہا گیا، انہوں نے کہا ہے جی کہ سانحہ 9 مئی یوم سیاہ پر افواج پاکستان کا واضح موقف، پاکستان کی مسلح افواج، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیف کی سانحہ 9 مئی یوم سیاہ پر ہونے والے مجرمانہ کارروائیوں کی شدید مذمت۔ یہ اس ISPR راولپنڈی 9 مئی 2024 کو یہ سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے۔ اب ذرا آتے ہیں دیگر خبروں کی طرف، کیونکہ آج 9 مئی کو یوم سیاہ تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی، پاکستان تحریک انصاف اپنا بڑا جلسہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں کر رہی ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس میں تقریر کریں گے اور دیگر رہنما بھی اس میں شریک ہوں گے۔ یہ ایک سلسلہ ہائے روزگار چل رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے آج مختلف جو شہداء تھے، جو 9 مئی کو اور 10 مئی کو، 9 اور 10 مئی کو جو خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ جو نشانہ بنے اور پولیس فائرنگ سے جو جاں بحق ہوئے تھے، ان کی لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے، ان کی تصاویر جاری کر دی گئی ہیں کہ اگر کوئی غلط فہمی تھی، اگر کوئی سمجھتا تھا کہ 9 اور 10 مئی کو کچھ نہیں ہوا، تو انہوں نے اپنے شہریوں کی، اپنے کارکنان کی تصویریں جاری کر دی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے اڈیالہ جیل میں، اور انہوں نے جب منصب سے فارغ ہوئے تھے، اپنے صدارت کے منصب سے، تو اسی وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں ملاقات کروں گا اور میرے وکلاء اس بارے میں انتظام کریں گے۔ اب میرا خیال ہے کہ اب چونکہ باقاعدہ طور پہ اجازت مل چکی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کی ملاقات آج ہوئی، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اور وہ جو یہ کہتے تھے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ وفا نہیں کی، تو ان کا یہ آج کا یہ تاثر ختم ہو جائے گا، کیونکہ عمران خان صاحب سے ملاقات صرف وہی کر سکتا ہے جس کو عمران خان ملنا چاہیں، اور جسے ملنا نہیں چاہیں گے تو ان سے عمران خان کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اور ڈاکٹر عارف علوی صاحب کل وہ گئے تھے لاہور میں، کل سے متحرک ہیں، 2 دن کل ہی پرسوں گئے تھے لاہور میں، اور ان کی عمر سرفراز چیمہ جو کہ سیاسی قیدی ہیں، سابق گورنر ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، اور جب وہ ان کو لایا گیا پیشی پر، اور ڈاکٹر یاسمین راشد وہ بھی سیاسی قیدی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، میاں محمود رشید سے ملاقات ہوئی، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب سے جو سیاسی اسیران ہیں 9 مئی کے بعد، ان تمام رہنماؤں سے ان کی ملاقات ہوئی، اور آج وہ پہنچے ہیں اڈیالہ جیل، ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے۔ جیسے ہی تفصیل آئے گی تو اس صورت میں بھی آگاہ آپ کو کریں گے۔ دوسری جانب سینٹ میں قائد حزب اختلاف سینیٹر شبلی فراز سے امریکی سفارت خانے کے ڈپٹی پولیٹیکل کونسلر کرسٹوفر جے براؤن کی ملاقات ہوئی ہے،
اور یہ ملاقات پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوئی۔ اس سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ امریکی سفیر جو ہیں وہ لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کر چکے ہیں، اور اب دوسرے مرحلے میں لیڈر آف اپوزیشن سینٹ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، شبلی فراز صاحب سے۔ اور اس میں جو تبادلہ خیال ہوا، سینیٹر شبلی فراز نے بتایا کہ پاکستان امریکہ تعلقات، دو طرفہ تعاون اور IMF پروگرام سمیت پاکستان کی معاشی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے، اور پاکستان کا معاشی اور سیاسی استحکام آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ شبلی فراز نے کہا، ہم پرامن سیاست پر یقین رکھتے ہیں۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز صاحب نے یہ بھی کہا کہ ملکی صورتحال کے پیش نظر ڈائیلاگ بہت ضروری ہے۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مذاکرات ہی واحد حل ہے، اور ہم قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت تشدد اور فساد کو رد کرتی ہے۔ پاکستان ایک عظیم ملک، عوام غیور ہیں۔ ملک میں پاک امریکہ تعلقات اور رابطوں کو بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے اس ملاقات میں، اور ملک کی زیادہ تر آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ ان کو ترقی کے مرکزی دھارے میں لے کر آنا ہے۔ پائیدار ترقی کے لیے پالیسیوں کا تسلسل ضروری ہے۔ قانون سازی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس کے لیے ترجیحات کو واضح کرنا ہوگا، اور صحت اور تعلیم پر خصوصی توجہ دینی ہوگی۔ یہ اس ملاقات کے بعد شبلی فراز صاحب نے گفتگو کی ہے، جبکہ دوسری جانب DGISPR پاک فوج کے ترجمان نے کہا تھا کمیشن کا کہ ہاں جی کمیشن بنائیں، اور 9 مئی پہ کمیشن بنائیں، اور 9 مئی کے بعد پھر پچھلا جو ہوا تھا دھرنا ہوا تھا 2014 کا، اس پہ بھی کمیشن بنائیں۔ تو اس کا جواب اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے خصوصی مشیر جو ہیں رانا ثناء اللہ صاحب نے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کمیشن وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ 9 مئی واقعات میں کسی رپورٹ یا بات چیت کی ضرورت نہیں، یہ مجرمانہ فعل تھا، اس میں مذاکرات کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجرمانہ ٹرائل ہونا چاہیے، تحقیقات کے بعد جو بے گناہ ہیں وہ گھر جائیں، گناہ کاروں کو سزا ہو، اور پوری دنیا میں یہ ہوا، امریکہ میں تازہ مثال موجود ہے۔ تو اس کی جواب جو ہیں آلریڈی عمران خان صاحب دے چکے ہیں کہ کیپٹل ہل میں جن چیزوں کا لگایا گیا تھا، جو مجرم پکڑے گئے تھے، ملزم CCTV فوٹیج سے پکڑے گئے تھے، تو CCTV فوٹیج لے آئیں، اور جو ملوث ہیں ان کو پکڑیں، اور جو بے گناہ ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ لیکن یہ ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کی گئی، اور پاکستان تحریک انصاف کو اس 9 مئی کے بعد کچلا گیا، اور آج تک کچلا جا رہا ہے، جو کہ بالکل واضح ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے کہ 9 مئی کا جو پلان کیا گیا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ پاکستان تحریک انصاف اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی رو رعایت نہیں برت رہی، اور وہ اپنے موقف پر قائم ہے۔ اور جبکہ آج سینئر صحافی سمیع ابراہیم صاحب اور عمران ریاض خان اور ہمارے مرحوم ہمارے شہید دوست شہید اشرف شریف صاحب کا بھی کیس تھا، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس میں استدعا کی گئی تھی کہ جتنے بھی مقدمات ہیں ملک بھر میں شہید اشرف شریف کے خلاف، سمیع ابراہیم کے خلاف، عمران ریاض خان کے خلاف، ان کی تفصیلات فراہم کی جائے، ڈاکٹر معید پیرزادہ، تو یہ تھا۔ لیکن آج وکلا کی چونکہ ہڑتال تھی، اس لیے اس پہ سماعت نہیں ہو سکی، اور 27 جون تک یہ سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ تو اس طریقے سے جناب اب تک جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ کچھ خبریں شیئر کر دیں، اور آج عدالتوں میں وکلا کا ہڑتال چل رہی ہے، بائیکاٹ چل رہا ہے اور ملک بھر میں، اور جس کی وجہ سے متعدد مقدمات کی سماعت نہیں ہو سکی۔ بنی گالہ جو ہاؤس ہے وہ واپس کر دیا گیا ہے عمران خان صاحب کے حوالے، کیونکہ وہاں سے جیل کا عملہ اور پولیس جا چکی ہے، بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے، لہٰذا بنی گالہ ہاؤس عمران خان صاحب کی رہائش گاہ ان کے حوالے کر دی گئی ہے، اور جو کیئر ٹیکرز کے ہاؤس ٹیکرز تھے، کیئر ٹیکرز تھے، ان کے نگہبان تھے، ان کے حوالے عمران خان صاحب کے اسٹاف کے حوالے بنی گالہ ہاؤس کر دیا گیا ہے۔